الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں، پیام انسانیت کا جو عنوان ہے یہ دراصل حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک فکر رہی ہے اس ملک کے اندر، اور حضرت مولانا علی میاں علیہ الرحمٰن نے برسہ برس اس کے لیے حتی البسا کوشش محنت فرمائی، لوگوں کو تیار فرمایا، اور اسی کا تسلسل ہے کہ حضرت کے جو جانشین ہیں وہ ان فکروں کو لے کر کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماضی قریب میں حضرت مولانا علی میاں کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، علمی اعتبار سے اور عملی اور روحانی اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی علمی صلاحیت دی تھی کیونکہ بہت سے عوام بھی ہیں، نئے لوگ بھی ہیں، اس وجہ سے تھوڑا سا حضرت کا تعارف، حضرت کا تذکرہ بھی کر دوں کہ حضرت کی عمر جب 25 برس تھی اس وقت حضرت نے ایک کتاب لکھی، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، کہ مسلمانوں کے زوال سے پوری دنیا کو کیا نقصان پہنچا۔ تو پوری دنیا میں گفتگو تھی، آج بھی ہم بھی اپنا رونا روتے ہیں کہ ہماری شان گئی، شوکت گئی، حکومت گئی، اور ہم زوال سے دوچار ہو گئے، تو ہمارا بہت کچھ چلا گیا۔ لیکن حضرت نے جو عنوان منتخب فرمایا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے زوال سے عالم کا کیا نقصان ہوا ہے، دنیا کا کیا نقصان ہوا ہے۔ یہ حضرت اردو میں اس کتاب کا نام تھوڑا سا لمبا ہے، اردو میں اس کتاب کا نام ہے انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، یعنی مسلمانوں کے عروج سے انسانیت پہ کیا اثر پڑا تھا اور مسلمانوں کے زوال سے انسانیت پر کیا منفی اثرات پڑے۔ یہ وہ اس کتاب کا عنوان۔ تو دنیا ساری یہ سوچ رہی تھی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا زوال سے، حضرت نے قلم اٹھایا کہ مسلمانوں کے زوال سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا ہے، اور حضرت کی وہ بہت ہی معرکۃ الآراء کتاب ہے، دنیا کی بہت سی یونیورسٹیوں میں داخل نصاب ہوئی، وہ دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، اور اس کی زبان ایسی تھی عربی کے عرب علماء کو یقین نہیں آتا تھا کہ کسی ہندوستان میں پیدا ہونے والے شخص نے یہ کتاب لکھی۔ چنانچہ بعض لوگوں کو وہ کتاب پہنچی تو ان کو یقین کرنا مشکل ہوا کہ کسی ہندی شخص نے جو ہندوستان میں پیدا ہوا اس نے یہ کتاب لکھی۔ تو بہرحال یہ تھا حضرت کا علمی مقام، اور روحانی اعتبار سے مجھے بعض اہل صلاح نے یہ بات ذکر کی کہ حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ یہ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے، اور ماضی قریب میں جتنے ہمارے بڑے اکابر تھے، حضرت مولانا شاہ بلال الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری صدیق احمد صاحب بانوی، حضرت مولانا علی میاں ندوی، اور سب ہمارے اکابرین سب حضرت شاہ پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دیتے تھے، حضرت سے رجوع ہوتے تھے۔ حضرت پرتاپ گڑھی علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ اللہ نے مولانا علی میاں کو علم کے پردے میں چھپا دیا، ورنہ مشائخ کو مریدین نہ ملتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام دیا، مولانا علی میاں کو اللہ نے علم کے پردے میں چھپا دیا، ورنہ مشائخ کو مریدین نہ ملتے۔ مطلب یہ کسی عام آدمی نے نہیں کہی یہ بات، یہ بڑے بزرگ نے، اللہ والے نے کہی۔ تو بہرحال حضرت کو امت کی بہت فکر تھی، اللہ نے بڑا مقام دیا تھا، اور اس ملک کے مسلمانوں کے حالات کی بڑی فکر تھی۔
حضرت نے جب یہ کام شروع کیا تو اور لوگوں نے کہا کہ بہت ساری جماعتیں، تحریکیں، تنظیمیں پہلے سے موجود ہیں، اب یہ ایک اور نئی جماعت پیدا ہو رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہم یہ کوئی نئی جماعت نہیں پیدا کر رہے ہیں، بلکہ یہ ایک ایسا کام ہے جو تمام دینی جماعتوں اور دینی کاموں کے لیے حصار کی طرح ہے، ان کی حفاظت کے لیے۔ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، بلکہ یہ کام اس لیے ہے تاکہ ہماری جماعتیں کام کرتی رہیں، ہمارے مدرسے کام کرتے رہیں، ہمارے ادارے کام کرتے رہیں، یہ کام اس کے لیے۔ اس ملک کے اندر ہم جانتے ہیں کہ اکثریت ہماری غیر مسلم بھائیوں کی ہے۔ ان غیر مسلم بھائیوں سے ہماری دوری اور رابطے کی کمی، اور پھر ان کے اندر پیدا کی جانے والی غلط فہمیاں، اور بالخصوص اب تو جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جدید وسائل اور ذرائع ہیں وہ اکٹھا ہو گئے ہیں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کہ جن کے مقاصد اچھے نہیں ہیں، تو وہ ان وسائل کا پورا استعمال کر کے جو منفی پروپیگنڈا مسلمانوں کے متعلق کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جو نفرت مسلمانوں سے، جو غلط فہمیاں مسلمانوں کے متعلق اس ملک میں پیدا ہو گئی ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان وہ محنت کریں جس محنت کے ذریعے سے یہ دوریاں کم ہوں، ان غلط فہمیوں کا ازالہ ہو، اور برادران وطن سے ہمارے تعلقات بھی استوار ہوں، اور ہم اپنی ڈیوٹی بھی ادا کریں، ہم اپنا فرض منصبی بھی ادا کریں، کیونکہ ہمارا ایک فرض منصبی ہے۔ ہمارے نبی جو ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس فرمایا، تمام انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے نفع اور فائدے کے لیے تم کو پیدا کیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للمسلمین نہیں ہے، رحمت للعالمین۔ ابھی نعت میں جو بعض اشعار پڑھے گئے، یہ اقبال سہیل اعظمی کا کلام ہے، اور بڑا عمدہ کلام ہے، اور اچھا کلام ہے ماشاءاللہ۔ اور اس کے اندر جو بعض اشعار ہیں وہ یوں سمجھیے کہ وہی اس جلسے کا عنوان ہے۔ آپ کی شان میں اقبال سہیل نے کہا کہ حضور کی شان یہ تھی کہ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، سن کے عوض داروئے شفا دی، طعن سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس ملک کے اندر ہماری ڈیوٹی ہے، ہم نے اس میں کوتاہی کی اصل میں، اور اس کوتاہی کا یہ نتیجہ ہے۔ ایک تمثیل ہے یا حقیقی واقعہ ہے نہیں معلوم، مگر وقتاً فوقتاً ہم بھی سناتے ہیں اس کو، کہ ایک جہاز میں ایک مسلمان جا رہا تھا، تو انٹرنیشنل فلائٹس میں شراب بھی دی جاتی ہے، تو ایئر ہوسٹس نے کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ شراب بھی پیش کی، تو مسلمان مسافر نے کہا کہ میں شراب نہیں پی۔ تو کچھ دیر کے بعد، چونکہ بہت لمبے سفر ہوتے ہیں بعض انٹرنیشنل سفر، تو کئی گھنٹوں تک کا سفر رہتا ہے، بہت 10-20 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے، 10-12 گھنٹے کا، تو آمد و رفت رہتی ہے۔ تو پھر کچھ دیر کے بعد ایئر ہوسٹس آئی اور اس نے کہا کہ بہت عمدہ قسم کی شراب ہے یہ، اور کوئی عام شراب نہیں ہے، آپ تھوڑی سی آپ پی لیجیے، کچھ اس سے لطف اٹھائیے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا یہ اتنی اچھی چیز ہے تو ایسا کرو کہ تھوڑی پائلٹ کو بھی پلا دو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں سر، پائلٹ کو کیسے پلائیں گے؟ تو اس نے کہا کہ کیوں، پائلٹ کو کیوں نہیں پلا سکتے تھے؟ بہت اچھی ہے، تم مجھے کنونس کر رہی ہو، آمادہ کر رہی ہو کہ میں بھی کچھ پی لوں اس میں سے، تو اتنی اچھی چیز پائلٹ کو بھی کچھ دینا چاہیں گے، وہ بھی خدمت کر رہا ہے سب کی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں سر، پائلٹ کو نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ اس نے کہا اگر پائلٹ کو تھوڑا بہت نشہ آ گیا تو پورے مسافرین کی زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ تو اس مسلمان نے کہا کہ بس میں بھی اسی طرح انسانیت کی کشتی کا پائلٹ ہوں،
ناخدا اور ملاح ہوں میں، اگر میں بھی پی لوں تو پھر انسانیت کو کون بچائے؟ یہ ہے ہمارا، یہ ہم اپنی ڈیوٹی بھول گئے، ہمارا مقام بھول گئے کہ ہمارا مقام کیا ہے۔ اور ہمارے لیے ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس ملک میں جو لوگ ہیں نا، کہ احسان کو بہت مانتے ہیں۔ آپ کسی کے ساتھ احسان کیجئے، اچھا سلوک کیجئے تو اس کا بڑا زبردست اثر لیتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ایسا نہیں، آپ کے احسان کا بدلہ دیں گے، احسان شناسی کریں گے۔ ایسے لوگ ہیں ان کے اندر محبت ہے، انسانیت ہے، مگر ہم نے وہ کام نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ میں ایک جگہ گیا جلسے میں، تو کہا گیا کہ پیٹرول پمپ تھوڑے دن پہلے شروع ہوا ہے، آپ تھوڑی دیر چلیے، ہم گئے وہاں، تو باتیں ہونے لگی، تو بتایا کہ پیٹرول پمپ جب شروع ہو رہا تھا تو ٹیکنیشین آیا اور اس نے کہا کہ صاحب کتنی سیٹنگ رکھوں؟ تو پیٹرول پمپ والوں نے کہا کہ نہیں، کوئی سیٹنگ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے اس نے کہا نہیں صاحب، اس کے بغیر تو سبھی رکھتے ہیں، آپ کچھ زیادہ نہیں تو کم بتا دیجیے۔ تو مالک نے کہا کہ نہیں، مجھے کچھ رکھنا ہی نہیں ہے سیٹنگ۔ اس نے کہا کہ نہیں، پڑتل نہیں پڑے گی، نہیں وہ پڑے نہ پڑے مگر مجھے سیٹنگ نہیں چاہیے، جیسا ہے ویسا رکھو۔ تو مطلب یہ کہ وہ بار بار کہتا رہا، اور جب یہ انکار کرتے رہے تو اس کی حیرت میں اضافہ ہوتا رہا، وہ آنکھیں پھاڑ کے دیکھتا رہا، سوچ رہا تھا کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ ایک اچھا موقع مل رہا ہے مگر وہ اس کو چھوڑ رہا۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ نہیں کرنا ہے کسی صورت میں۔ تو بس وہ حیرت سے تکتا رہا، تو بہت اس نے اثر دیا کہ بھئی یہ کیسا انسان ہے جو ہے اس کے ملنے والے نفع کو چھوڑ رہا ہے۔ تو ایسے مسلمان کی ضرورت ہے اس ملک کو، مگر ہمارا حال الٹا ہو گیا ہے۔ کچھ برسوں پہلے، مطلب جب ہماری عملی زندگی شروع ہوئی سمجھیے، تو آج سے 30-35 سال پہلے بھی بہت سے ایسے احباب ہماری آنکھوں میں ہیں کہ جو سرکاری محکموں میں تھے اور جن کے کیریکٹر اور کردار کی وجہ سے پورا ڈپارٹمنٹ ان کی قدر کرتا، اور مجھ سے بڑے جو بزرگ لوگ ہیں وہ مجھ سے زیادہ جانے ہیں۔ تو بعض سرکاری محکموں میں ہم جانتے ہیں، ایک صاحب نے کہا کہ وہ آفیسر کے پاس ایک مرتبہ اپنے کام سے گئے، تو بڑا آفیسر ان کے لیے کھڑا ہو گیا۔ بڑا آفیسر اصول کے مطابق کھڑا نہیں ہوتا ماتحت کے، مگر وہ کھڑا ہو گیا۔ کیوں ہے؟ یہ اپلیکیشن ہے میری، یا میں رخصت کے لیے درخواست دینے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کو آنے کی کیا ضرورت ہے، آپ فلاں کو بول دیتے، فلاں کو دے دیتے، آپ کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے فوری ان کی رخصت منظور کر دی اور کہا کہ آپ کو کوئی ضرورت ہو تو آپ فلاں کو بتا دیجیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کریں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ محکمہ ایسا تھا جو رشوت کھانے والا تھا، مگر پورا محکمہ جانتا تھا کہ یہ شخص رشوت کا 1 روپیہ نہیں لیتا۔ تو نماز روزے کے مسلمان سے زیادہ کردار والا مسلمان چاہیے۔ تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن، وہ کام جو انسان کا کردار کرے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے ایک مرتبہ عیدگاہ بلالی حافی گراؤنڈ میں فرمایا تھا کہ بہت سی لڑکیاں جو غیر مسلم ہیں یا نو مسلم ہیں اور ہم سے کچھ رابطہ رکھتی ہیں، وہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ اس ملک کے مسلمان اپنی دوسری خرابیوں کے باوجود اگر صرف شادی کے معاملے میں مسلمان ہوتے تو لاکھوں مسلمان غیر مسلم لڑکیاں اسلام کے دامن میں پناہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ اور شادی کے معاملے میں اسلام کیا ہے؟ حضرت کو بلاؤ، مولانا کو بلاؤ۔ شادی کے معاملے میں اسلام یہ ہے کہ اسلام لڑکی والے پر خرچ کا کوئی بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ ہے خالی مسجد، حضرت کا بیان، حضرت کی دعا، یہ نہیں ہے اسلام۔ اسلام یہ ہے سر۔ تو وہ لڑکیاں کہتی ہیں اگر دوسری خرابیاں اپنی جگہ، اگر صرف شادی کے معاملے میں مسلمان ہوتے تو لاکھوں غیر مسلم لڑکیاں اسلام کے دامن میں پناہ لینے کے لیے تیار۔ حضرت مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی دامت برکاتہم، ابھی اسی رمضان میں تھوڑی دیر حضرت سے بات ہوئی، ایک اتفاقی موقع میسر آ گیا، دیر تک گفتگو ہوتی رہی، تو حضرت نے فرمایا کہ بعض لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ چلی گئی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ بھئی تم
تم نے اپنا مذہب کیوں چھوڑ دیا؟ تو مولانا نے جو کہا، جتنا میں نقل کر سک رہا ہوں، مولانا نے کہا کہ ان لڑکیوں نے کہا نہیں، وہ اپنے دھرم پہ، میں اپنے دھرم پہ، ہم نے مذہب نہیں چھوڑا، تو پھر تم کیوں اس کے ساتھ شادی کر کے چلی؟ تو اس نے کہا کہ مولانا آپ اگر تیار ہوں بغیر ہم سے کچھ لیے نکاح کرنے کے لیے تو ہم تیار ہیں نکاح کرنے کے لیے، آپ اگر ہم سے بغیر کچھ لیے نکاح کرنے تیار ہیں تو ہم تیار ہیں نکاح کرنے کے لیے۔ اس نے کہا، ان لڑکیوں نے کہا کہ جس نے ہم سے شادی کی ہے اس نے 2 لاکھ میرے بوڑھے ماں باپ کو دیے ہیں، اور آپ لوگوں کا حال یہ ہے کہ آپ ہم سے لیے بغیر نکاح کرنے تیار نہیں ہیں، ہم سے لاکھوں روپے ہم سے وصول کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں ان کی باتیں نہیں سنا رہا ہوں، معتبر شخصیتوں کی باتیں سنا رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہمارا کام تھا کہ ہم اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچاتے ہیں۔ حضرت معلومیہ پانی کے جہاز کی مثال دیتے تھے کہ اگر سوراخ کریں گے تو سب ڈوبیں گے، اوپر والے نیچے والے، جو حدیث میں مثال۔ تو یہ معاملہ مسلمانوں کے سماج کا بھی ہے، یہ پورے ملک کا بھی ہے۔ اگر کوڑا کرکٹ کچرا پڑا ہوا ہو تو ملیریا اور بخار اور فلو جو ہے یہ دیکھ کے نہیں آئے گا کہ یہ مسلمان ہے یہ غیر مسلم ہے، سب کو آئے گا۔ ایسے ہی یہ جو اثرات ہوں گے یہ اثرات بھی سب پہ پڑیں۔ تو بہرحال ہماری ذمہ داری تھی اور ہم نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ تو بہرحال میں اپنی بات سمیٹتا ہوں، کیونکہ حضرت کی بات کو بھی سننا ہے، پھر مہمان مکرم کی بات کو بھی۔ پیام انسانیت کے ذریعے سے فیلڈ ورک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مختلف کام کیے جاتے ہیں۔ آج بھی دن بھر مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے لوگوں نے کارگزاری سنائی۔ مولانا جنید ندوی صاحب اورنگ آباد کے ہیں، جہاں پر پیام انسانیت کا بہت اچھا کام ہوتا ہے۔ انہوں نے کچھ اعداد و شمار بھی سنائے تھے کہ صرف ہمارے ساؤتھ کی ریاستوں میں تقریباً 7 کروڑ لوگ روزانہ بھوکے سوتے ہیں، نارتھ کو چھوڑ کے ساؤتھ کے اعداد و شمار بتائیں۔ تو عملی میدان میں کوشش کی جاتی ہے کہ خدمت خلق کے کام کیے جائیں، اور اس ذریعے سے ہم اپنی ذمہ داری بھی ادا کریں اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں سے بھی ہمارے روابط ہوں۔ ہمارے حیدرآباد کے یونٹ کی جو کارگزاری آئی اس میں سے ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ کی بھی تھی۔ خون کی کمی کا مرض، اس کا انگریزی لفظ ذرا مشکل سا ہے میرے لیے، تو وہ خون کی کمی ہو جاتی ہے تو ہر 15 دن میں خون چڑھانا پڑتا ہے، تھیلیسیمیا کہتے ہیں کچھ۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جو لوگ ان بیماریوں سے دوچار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم کا ذریعہ بنائے۔ تو میں خود بھی گیا تھا اس سینٹر میں جو شورام پلی کے قریب ہے، اور ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں، ایک سوسائٹی ہے وہ اس سینٹر کو چلا رہی ہے، اور ریاست سے مختلف جگہوں سے لوگ لاتے ہیں، اپنے بچوں کو خون چڑھواتے ہیں۔ تو وہاں پر خون دینے کے لیے حیدرآباد کا جو پیام انسانیت یونٹ ہے اس کے کچھ احباب مولانا قطب الدین ندوی صاحب اور ان کے رفقا مستقل بلڈ ڈونیشن کیمپ کرتے رہتے ہیں، اور پھر وہ خون وہاں پہنچاتے ہیں۔ مسلمان غیر مسلم سب قسم کے مریض ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں